میری نند نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کے سونے کے زیورات چرائے ہیں اور مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنے پرانے گھر چلی گئی۔ کئی سال بعد جب میری نند کینسر کے آخری درجے پر تھی تو اس نے مجھے روتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور میرے ہاتھ میں ایک پرانی چابی رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اس کے کمرے کا پرانا صندوق کھولو۔ صندوق کھولتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں وہ زیورات نہیں بلکہ اس میں وہ ایک ایسی سیاہ خاموش اور انتہائی ڈراؤنی رات تھی جس کی تاریکی میرے دل و دماغ پر کسی بھاری پتھر کی طرح مسلط تھی۔ میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے اور گھر میں اب بھی ماتم کی سی کیفیت طاری تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد میں خود کو اس بڑے گھر میں بالکل تنہا اور بے آسرا محسوس کر رہی تھی، جیسے میں کسی ویران جزیرے پر اکیلی رہ گئی ہوں۔ میرے معصوم اور یتیم بچے اپنے باپ کو یاد کر کے رو رو کر سو چکے تھے اور میں ان کے سرہانے بیٹھی ان کے روشن مستقبل کے دھندلے خواب دیکھ رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے بیوگی کے اس کٹھن سفر کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابھی میرے دکھوں کا انتظام نہیں ہوا، بلکہ میرے اپنوں کی طرف سے ایک ایسی ہولناک سازش تیار کی جا رہی ہے جو میری رہی سہی دنیا کو بھی اجاڑ کر رکھ دے گی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کسی وحشیانہ طاقت سے کھلا اور میری نند غصے سے لال پیلا ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بارود بھرا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی بغیر کچھ پوچھے یا کچھ کہے میرا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس کی انگلیوں کے نشان میرے گوشت میں اتر گئے۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور گھر کے بڑے صحن میں لے آئی، جہاں خاندان کے تمام چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں پہلے سے ہی موجود تھے، جیسے وہ کسی تماشے کا انتظار کر رہے ہوں۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، جن میں حیرت، شک اور نفرت کے ملے جلے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میری نند نے سب کے سامنے بلند اور کرخت آواز میں مجھ پر یہ انتہائی گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگا دیا کہ میں نے اس کی الماری کا تالا توڑ کر اس کے خالص سونے کے قیمتی زیورات چرا لیے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے کانوں کے پردوں کو چیرتے ہوئے میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد کی پوری دنیا چکرا رہی ہو اور زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور صدمے سے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے جب دیکھا کہ سب لوگ مجھے چور اور لٹیری سمجھ رہے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے قرآن پاک سر پر رکھ کر قسمیں کھائیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسی نیچ حرکت کا نہیں سوچا۔ میں نے اپنے یتیم بچوں کا واسطہ دیا، اپنے مرحوم شوہر کی روح کی قسم کھائی، مگر میری ہر آہ، ہر فریاد اور ہر آنسو بے اثر رہا۔ میری ظالم نند نے اپنے جھوٹے اور مکارانہ آنسوؤں سے پورے خاندان کو یوں بے وقوف بنا رکھا تھا کہ کسی ایک انسان کے دل میں بھی میرے لیے رحم کا ادنا سا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ وہ بار بار چلا کر کہہ رہی تھی کہ یہ عورت چور ہے، اس نے میرے بھائی کی وفات کا فائدہ اٹھایا ہے اور میری ساری جمع پونجی لوٹ لی ہے۔ اس نے مجھے پورے خاندان کے سامنے بے عزت کیا، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا اور مجھے ایسی ایسی گالیاں دیں جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔
میری ساس اور دوسرے رشتہ دار بھی اس کی باتوں میں آ کر مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے اس گھر کے لیے ایک بدنما داغ سمجھ رہے تھے۔ آخر کار اس بے رحم عورت نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے میرا بازو اتنی صفاکی سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مجھے اور میرے ڈرے سہمے یتیم بچوں کو، جنہیں میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، دھکے دے دے کر اس گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ وہ گھر جو میرے مرحوم شوہر نے بڑی محبت سے میرے لیے بنایا تھا اور جس کی دیواروں میں میری زندگی کی تمام خوشیاں اور یادیں قید تھیں، آج اسی گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا تھا۔ میرے بچے خوف کے مارے چیخ رہے تھے اور میں بے بسی سے اپنے اپنوں کے اس ظلم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیں دہلیز سے باہر دھکیل دیا اور بھاری آہنی دروازہ ایک انتہائی ہولناک اور دل دہلا دینے والی گونج کے ساتھ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں کسی قیامت کی طرح گونجتی ہے۔ اس وقت باہر کالی سیاہ رات تھی، سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر تارے بھی جیسے میرے دکھ پر آنسو بہا رہے تھے۔ میں کھلے آسمان تلے اپنے بچوں کو اپنے کمزور ہاتھوں میں سمیٹنے زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دوسری طرف اس بند دروازے کے اندر میری نند اپنے اس انتہائی گھناؤنے کھیل میں کامیاب ہونے پر اور مجھے بے گھر کر کے میری جھوٹی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی تاریک، سیاہ اور خوفناک رات تھی جب میرے سرتاج اور میرے معصوم بچوں کے شفیق باپ کی اچانک اور المناک وفات کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور میرے دل کے گہرے زخم ابھی پوری طرح کچے اور ہرے تھے۔ اس گھر کی وہ اونچی دیواریں جو کبھی میرے لیے ایک محفوظ اور محبت بھرا سائبان ہوا کرتی تھیں، اب مجھے ہر پل کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ میرے شوہر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس بڑے سے گھر کا نقشہ اور یہاں رہنے والوں کے چہرے مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ میری وہ ننند جس کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی نرمی اور ہمدردی نہیں تھی، اس نے میرے سر سے سہاگ کا سایہ اٹھتے ہی اپنے اصلی اور انتہائی بھیانک روپ کو سب کے سامنے لانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس گھر کی اکیلی مالکن بننے اور میرے مرحوم شوہر کی تمام تر جائیداد اور دولت پر اکیلے قبضہ کرنے کے لالچی خواب دیکھتی رہتی تھی، مگر میرے شوہر کی زندگی اور ان کی مضبوط موجودگی میں اس کی کوئی بھی چال اور کوئی بھی مکارانہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب جب کہ میرا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا اس فانی دنیا سے جا چکا تھا اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے اور معصوم یتیم بچوں کے ساتھ بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی تھی، اس ظالم عورت نے میری اس شدید بے بسی اور لاچاری کا سب سے بھیانک اور سفاکانہ فائدہ اٹھانے کا ایک انتہائی خوفناک اور گھناؤنا فیصلہ کر لیا۔ اس اندھیری اور سرد رات میں جب میں اپنے یتیم اور ڈرے سہمے بچوں کو اپنے سینے سے سختی سے لگائے اپنے کمرے کے ایک تاریک کونے میں بیٹھی، اپنے مقدر اور اپنی برباد ہونے والی زندگی پر خاموش آنسو بہا رہی تھی اور اپنے گزرے ہوئے خوشگوار وقت کو یاد کر کے سسکیاں لے رہی تھی، تو اچانک میرے کمرے کا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار اور خوفناک دھکے سے کھلا اور میری وہ مغرور ننند ایک بپھری ہوئی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور جھوٹا غصہ طاری تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور حقارت اور غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا
اور انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں چیخ چیخ کر مجھے یہ انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والا الزام دیا کہ میں نے اس کے کمرے کی الماری کا مضبوط تالا توڑ کر اس کے خالص سونے کے وہ تمام قیمتی زیورات چرا لیے ہیں جو اس نے اپنی ساری زندگی کی کڑی محنت اور جمع پونجی سے بنائے تھے۔ اس کا یہ ہولناک اور جھوٹا الزام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں ہکا بکا اور حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ میں نے تو کبھی اس کے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور چوری جیسا گھناؤنا گناہ تو میرے تصور میں بھی کبھی نہیں آ سکتا تھا، مگر اس چالاک اور شاطر عورت نے اپنا یہ جھوٹا ڈرامہ اتنی مہارت اور اتنی مکاری سے رچایا تھا کہ اس نے چند ہی لمحوں میں محلے کے تمام لوگوں اور ہمارے خاندان کے تمام قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو ہمارے اس بڑے اور پرانے صحن میں جمع کر لیا تھا۔ صحن میں تل دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی کھسر پھسر اور چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ میری ننند نے ان تمام لوگوں کے سامنے ایک انتہائی مظلوم اور لوٹی ہوئی عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اپنے بال کھولے ہوئے مگر مچھ کے جھوٹے آنسو بہا بہا کر زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر سب کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ میں نے اس کے سگے بھائی کے مرنے کے فوراً بعد اس کی ساری دولت اور اس کے سارے قیمتی زیورات بڑی بے دردی سے لوٹ لیے ہیں۔ وہ سب کو بتا رہی تھی کہ میں ایک انتہائی لالچی، مکروہ اور دھوکے باز عورت ہوں جس نے اس معزز گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اور اپنے یتیم بچوں کی آڑ میں ایک بہت بڑا اور بھیانک جرم کیا۔ اس کے جھوٹے آنسوؤں اور اس کی مکارانہ اداکاری نے محفل میں موجود ہر شخص کو یوں اپنے سحر اور جادو میں جکڑ لیا تھا کہ سب کی ہمدردیاں اس ظالم عورت کے ساتھ جڑ گئی تھیں اور سب کی نفرت بھری اور غضبناک نگاہیں مجھ غریب اور بے بس بیوہ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں اپنے معصوم اور کانپتے ہوئے بچوں کو اپنے پیچھے چھپائے اس سجے ہوئے صحن کے بالکل درمیان میں ایک مجرم کی طرح کھڑی تھی، اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ خوف اور بے بسی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے رو رو کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ہر ایک رشتہ دار کے سامنے اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیں۔ میں نے روتے ہوئے قرآن پاک پر اپنے سر پر رکھ کر انتہائی دردناک آواز میں قسمیں کھائیں اور سب کو بتایا کہ میں ایک غریب مگر انتہائی عزت دار اور پاک دامن عورت ہوں۔ میں بھوکی تو مر سکتی ہوں مگر اپنے یتیم بچوں کے پیٹ میں کبھی چوری کا اور حرام کا ایک نوالہ بھی نہیں ڈال سکتی۔ میں نے اپنی ننند کے قدموں میں گر کر اس سے رو رو کر التجا کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر یہ چوری کا جھوٹا داغ مت لگاؤ اور میرے یتیم بچوں کو اس طرح سب کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ میں نے اپنے مرحوم شوہر کا واسطہ دیا اور سب کو یاد دلایا کہ میں نے اس گھر میں اتنی ایمانداری اور شرافت سے اپنی زندگی گزاری ہے، مگر اس ظالم عورت کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم اور کوئی خوف خدا موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف میری بربادی کا لالچ تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ مجھے زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہولناک اور دل خراش منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ رہے تھے اور ان ظالم لوگوں کی طرف انتہائی خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اس محفل میں موجود کسی ایک انسان کا دل بھی ہمارے ان سچے آنسوؤں اور ہماری اس شدید بے بسی پر نہیں پسیجا۔
سب لوگ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے اور صرف اسی جھوٹی عورت کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں رحم کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی۔ ان سب نے مل کر مجھے ایک چور اور انتہائی بد کردار عورت قرار دے دیا، اور پھر میری اس ظالم ننند نے وہ بھیانک اور آخری قدم اٹھایا جس کے لیے اس نے یہ سارا گھناؤنا اور مکروہ کھیل رچایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی سختی اور درندگی کے ساتھ میرے پرانے اور میلے کپڑوں سے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے تیز ناخن میرے گوشت میں چپھ گئے۔ اس نے مجھے زمین سے گھسیٹتے ہوئے بے دردی سے اٹھایا اور ان تمام خاموش تماشائی بنے ہوئے رشتہ داروں کے بالکل سامنے مجھے اور میرے ان معصوم اور بلکتے ہوئے بچوں کو انتہائی بے رحمی اور صفاکی کے ساتھ دھکے دیتے ہوئے اس گھر کے مرکزی اور بڑے دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر اپنے اس گھر کے روشن دلان کو دیکھ رہی تھی جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور پرسکون دن گزارے تھے۔ میں در و دیوار کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے اور میری عزت سرے بازار نیلام ہو رہی تھی۔ اس ظالم عورت نے مجھے اور میرے معصوم بچوں کو اندھیرے اور سرد گلی میں ایک انتہائی زوردار دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کے بعد اس نے انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس آبائی گھر کا وہ بھاری اور مضبوط لکڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی ہولناک اور دل چیر دینے والی آواز آج بھی میرے کانوں میں اسی طرح گونجتی ہے اور میری روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ اس اندھیری، تاریک اور انتہائی سرد رات میں جب آسمان پر ایک بھی ستارہ موجود نہیں تھا اور ہر طرف ایک پر اسرار اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، میں اس کھلی اور سنسان گلی کی کچی اور ٹھنڈی زمین پر اپنے یتیم بچوں کو اپنے سینے سے سختی کے ساتھ لگائے زار و قطار اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے بچے سردی اور شدید خوف سے کانپ رہے تھے اور رو رو کر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے گھر سے کیوں نکالا گیا ہے اور ہم اب کہاں جائیں، مگر میرے پاس ان کے ان معصوم سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ میرا سارا وقار، میری عزت اور میرا وہ گھر مجھ سے چھین لیا گیا تھا جو میرے مرحوم شوہر کی اور میرے بچوں کے حق کی واحد نشانی تھا۔ میں ان بند اور بے رحم دیواروں کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے اس سرد مٹی کو بھگو رہی تھی، جبکہ اس بھاری دروازے کے عین اس پار میری وہ ظالم اور شاطر ننند گھر کے اندر اپنی اس بھیانک اور جھوٹی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ کئی سالوں کی اس طویل اور صبر آزما جدائی کے بعد جب میں نے تنہا انتہائی کٹھن حالات میں اپنے یتیم بچوں کو اپنے خون پسینے کی حلال کمائی سے پال کر بڑا کر لیا تھا، اور میری زندگی کی ان بے شمار تاریک راتوں کے بعد بالآخر میرے دن کا اجالا لوٹ آیا تھا اور میری زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ چکا تھا، تو ایک دن اچانک مجھے کسی جاننے والے کے ذریعے یہ انتہائی حیران کن اور دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ میری وہ بنتہائی مغرور اور ظالم ننند، جس نے مال و دولت اور جائیداد کی اندھی ہوس میں میرا ہنستا بستا گھر برباد کیا تھا اور مجھے بے گھر کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا، آج وہ سرطان جیسے انتہائی خطرناک اور جان لیوا موذی مرض کے بالکل آخری اور خوفناک ترین درجے پر پہنچ چکی ہے اور موت کے بستر پر انتہائی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ یہ ہولناک خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا
اور میرے ذہن میں ماضی کے وہ تمام تلخ اور بھیانک زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے، جب اس شاطر عورت نے مجھے اور میرے معصوم بچوں کو اندھیری رات میں مجرم بنا کر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میرا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس ظالم اور بے رحم عورت کا چہرہ دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھوں، مگر پھر میں نے اپنے رب کی رضا، اس کے سچے انصاف اور معاف کرنے کی اس عظیم صفت کو یاد کیا، اور اپنے دل میں سالوں کا چھپا ہوا وہ گہرا درد اور ہزاروں ان کہے سوال لیے اس کے اس بڑے اور عالی شان محل نما گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی بنیادوں میں میرے یتیم بچوں کا چھینا ہوا حق اور ان کے معصوم آنسو دفن تھے، جن میں اس انتہائی شاندار اور پرتعیش گھر کے بڑے سے آہنی دروازے پر پہنچی تو وہاں کا پر اسرار اور خوفناک منظر دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ وہ گھر جو کبھی اس کے جھوٹے غرور، اس کے بے پناہ تکبر اور حرام کی دولت کی سب سے بڑی اور مضبوط علامت تھا، آج وہ ایک انتہائی ویران، سنسان اور ڈراؤنے کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا، جہاں رونق کی بجائے صرف موت کا سا سناٹا اور ہوکا عالم چھایا ہوا تھا۔ میں انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس بڑے سے دالان میں داخل ہوئی تو وہاں کی ہر قیمتی اور مہنگی چیز پر ایک عجیب سی دھول اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر کی وہ تمام انتہائی شاندار اور قیمتی چیزیں جو اس نے میری اور میرے مرحوم شوہر کی زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ کر خریدی تھیں، آج اس کی کسی بھی تکلیف کو کم کرنے یا اسے موت کے ان خوفناک پنجوں سے بچانے کے ذرا برابر بھی قابل نہیں تھی۔ پورے گھر میں ایک انتہائی ناگوار اور دل خراب کر دینے والی بو پھیلی ہوئی تھی، جو اس بات کا واضح اور بھیانک اعلان کر رہی تھی کہ اس گھر کی مالکن کا جسم اندر ہی اندر اس خطرناک بیماری کی وجہ سے مکمل طور پر گل سڑ چکا ہے اور موت اس کے بالکل سر پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے یہ تلخ حقیقت جان کر انتہائی شدید صدمہ اور دلی عبرت کا احساس ہوا کہ اس ظالم عورت کے اپنے سگے بچے، جن کے شاندار مستقبل اور جن کی جھوٹی خوشیوں کی خاطر اس نے مجھے بے بس اور لاچار بیوہ پر زیورات کی چوری کا وہ انتہائی گھناؤنا اور مکروہ الزام لگایا تھا اور اپنے سگے بھائی کی جائیداد بے دردی سے ہڑپ کی تھی، آج وہی بچے اس موذی بیماری کی اس ہولناک عفونت اور اس تکلیف دہ بدبو کی وجہ سے اسے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے وہ تمام مطلب پرست اور لالچی رشتہ دار جو کبھی اس کی دولت کے پجاری تھے اور اس کالی رات، اس بھیانک جھوٹ میں اس کے برابر کے شریک بنے تھے، آج ان میں سے کوئی ایک بھی انسان اس کے پاس پٹکنے یا اسے پانی کا ایک گھونٹ پلانے کو تیار نہیں تھا۔ قدرت کا یہ کیسا بھیانک اور سچا انصاف تھا کہ جس حرام کی دولت کے لیے اس نے اپنے تمام خون کے رشتے اور ناطے توڑے، آج اسی بے تحاشا دولت اور سونے کے ڈھیر پر وہ ایک قطرہ پانی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ میں اپنے کانپتے ہوئے قدموں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس ویران اور تاریک راہداری سے گزرتی ہوئی اس کے اس سب سے بڑے اور عالیشان کمرے کے بھاری دروازے تک پہنچی، جہاں سے اس کی انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی کراہیں مسلسل باہر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کمرے کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ انتہائی آہستگی سے دھکیلا اور اندر کا وہ ہولناک اور عبرت ناک منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ وہ عورت جو کبھی اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی طاقت اور اپنی چالاکی پر بے پناہ غرور کرتی تھی اور جس کی ایک گرجدار آواز سے پورے گھر کے لوگ کانپتے تھے،
آج اسی نرم اور قیمتی بستر پر محض ایک سوکھا ہوا اور بے جان ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی پڑی تھی۔ اس کے سر کے تمام بال اس موذی مرض اور تیز ادویات کے مضر اثرات کی وجہ سے مکمل طور پر اڑ چکے تھے۔ اس کا رنگ موت کی سختی کی طرح زرد اور کالا پڑ چکا تھا، اور اس کی وہ بڑی بڑی اور مغرور آنکھیں اب اندر کی طرف دھنس کر تاریک اور خوفناک گڑھے بن چکی تھی، جن میں اب صرف اور صرف موت کا انتہائی واضح خوف اور اپنے کیے پر پچھتاوے کی شدید ترین آگ جل رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا تھا کہ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پانی کا ایک گلاس بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف طرح طرح کی مہنگی ادویات اور علاج کے آلات بکھرے پڑے تھے، مگر کوئی بھی چیز اسے ذرا برابر بھی سکون دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میری آہٹ سن کر اس نے اپنی وہ بے جان اور دھنسی ہوئی آنکھیں میری طرف اٹھائیں تو مجھے اپنے سامنے سالوں بعد زندہ سلامت اور پرسکون کھڑا دیکھ کر اس کی ان سوکھی ہوئی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ یہ وہ جھوٹے آنسو نہیں تھے جو اس نے اس کالی رات کو لوگوں کو دکھانے اور مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بہائے تھے، بلکہ یہ اس کی برباد ہوتی ہوئی روح کے وہ سچے اور کڑوے آنسو تھے جو اس کے اندر جلنے والی جہنم کی آگ کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے انتہائی کمزور، سوکھے اور کانپتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے ہاتھوں کو میری طرف بڑھایا اور مجھے اپنے بالکل قریب بلانے کی انتہائی ناکام کوشش کی۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور کانپتی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے منہ سے نکلنے والے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کے زرد چہرے کے بالکل قریب جھکنا پڑا۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ظالم عورت ایک چھوٹے اور بے بس بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اور زاروں قطار رونے لگی، اور اس نے انتہائی دردناک اور سسکیوں بھری آواز میں مجھ سے اپنے ان تمام ہولناک گناہوں، اپنے اس صفاکانہ ظلم اور اس گھناؤنے جھوٹ کی گڑ گڑاہٹ کر معافی مانگنا شروع کر، جو اس نے دولت کی اندھی ہوس میں مجھ پر اور میرے معصوم یتیم بچوں پر کیے تھے۔ وہ بار بار ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی حرام کی کمائی، اس کے چوری کیے ہوئے وہ تمام قیمتی زیورات اور اس کا یہ سارا عالی شان محل آج اس کے کسی کام نہیں آ رہا، اور اس کا اپنا خون بھی اس سے شدید نفرت کر کے اسے موت کے اندھے اور تاریک کنویں میں سسکنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا۔ میں اس کی یہ اذیت ناک اور عبرت ناک حالت دیکھ کر اپنے سارے پرانے دکھ بھول گئی، اور میری اپنی آنکھوں سے بھی ہمدردی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے روتے اور انتہائی قرب کے ساتھ اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے نرم تکیے کے اندر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ انتہائی مشکل اور تکلیف کے ساتھ ڈالا، اور وہاں سے ایک انتہائی پرانی سیاہ اور زنگ آلود چابی نکال کر میرے ان کھردرے ہاتھوں میں رکھ دی، جو اس کے ظلم کی وجہ سے سالوں تک محنت کی چکی میں پستے رہے تھے۔ اس ٹھنڈی اور زنگ آلود چابی کو میرے ہاتھ میں تھمانے کے بعد اس نے اپنی لرزتی اور سوکھی ہوئی انگلی سے کمرے کے ایک انتہائی تاریک اور گرد آلود کونے میں رکھے ہوئے ایک بہت پرانے، بھاری اور مضبوط لکڑی کے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی صندوق تھا جسے اس نے سالوں سے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا، اور جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ اس نے اپنے خشک اور بخار سے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے انتہائی منت بھرے اور روتے ہوئے لہجے میں مجھ سے التجا کی،
اور میرے ہاتھ کو اپنے کمزور ہاتھوں میں دبا کر کہا کہ خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے اس صندوق کو کھولو۔ میری سانسیں میرے گلے میں بری طرح اٹک چکی تھیں اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز اور بے قابو ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ کسی بھی لمحے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس موت کے بستر پر پڑی ہوئی اور اپنے گناہوں کی آگ میں جلتی ہوئی عورت کے کانپتے ہاتھوں سے وہ انتہائی پرانی کالی اور زنگ سے بھری ہوئی لوہے کی چابی اپنے ان کھردرے اور محنت کی چکی میں پیسے ہوئے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لی۔ اس چابی کی سردی میری انگلیوں کی پوروں سے ہوتی ہوئی سیدھی میری روح کے اندر تک اتر رہی تھی اور مجھے اپنے وجود کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ اور ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے قدم منجمد ہو چکے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے ساتھ منو بھاری سیسا باندھ دیا گیا ہو جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ میں نے ایک نظر اس ظالم ننند کے سوکھے ہوئے اور موت کی زردی میں ڈوبے ہوئے چہرے پر ڈالی، جس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں اب صرف التجا اور اپنے کیے پر شدید پچھتاوا تھا۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی وہ بھیانک اور خوفناک آواز اس بڑے اور ویران کمرے کے پر اسرار سناٹے میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے رب کا نام لیا اور انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس کمرے کے اس تاریک اور گرد آلود کونے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، جہاں وہ پرانا اور بھاری لکڑی کا صندوق پچھلے کئی سالوں سے ایک پر اسرار خاموشی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی ایک انتہائی موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ سالوں سے کسی انسان کے ہاتھ نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ میری نظریں اس صندوق پر مکمل طور پر جم چکی تھیں اور میرے دماغ میں ماضی کی وہ ہولناک اور تاریک رات کسی خوفناک فلم کی طرح چلنے لگی، جب اسی صندوق کے اندر رکھے ہوئے سونے کے قیمتی زیورات کی چوری کا وہ انتہائی گھناؤنا مکروہ اور جھوٹا الزام مجھ غریب اور بے بس بیوہ پر لگایا گیا تھا، میرے کانوں میں آج بھی ان تمام ظالم اور بے رحم رشتہ داروں کی وہ گالیاں اور وہ طعنے گونج رہے تھے جنہوں نے میری سچی قسموں اور میری روتی ہوئی فریادوں کو مکمل طور پر جھٹلا دیا تھا اور مجھے میرے یتیم اور بلکتے ہوئے بچوں سمیت اس گھر سے دھکے دے کر اندھیری اور سرد سڑک پر پھینک دیا تھا۔ مجھے پورا اور اندھا یقین تھا کہ آج اس صندوق کا ڈھکن کھلتے ہی میرے سامنے وہ تمام خالص سونے کے چمکدار زیورات، وہ قیمتی چوڑیاں اور وہ بھاری ہار نکل آئیں گے جن کی خاطر میری ہستی بستی دنیا کو مکمل طور پر برباد کر دیا تھا اور جن کی چمک نے اس ظالم عورت کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اس نے اپنے ہی سگے بھائی کے یتیم بچوں کا نوالا اور ان کا چھت ان سے بے دردی سے چھین لیا گیا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ موت کے اس خوفناک وقت میں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے اور اپنے ضمیر کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے مجھے میرا وہ کھویا ہوا وقار اور وہ سارے زیورات واپس لوٹانا چاہتی ہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں اور اسی شدید ذہنی کشمکش اور ان گنت الجھے ہوئے خیالات کے طوفان میں گھری ہوئی اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپ رہے تھے کہ مجھ سے وہ چھوٹی سی زنگ آلود چابی اس بڑے اور پرانے تالے کے سوراخ سے ٹھیک سے ڈالی بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی
اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے ان گرم اور کڑوے آنسوؤں کو اپنے میلے دوپٹے سے صاف کیا، اور پوری ہمت اور طاقت جمع کر کے اس چابی کو اس پرانے اور سخت تالے کے اندر داخل کر کے اسے پوری قوت کے ساتھ گھما دیا۔ ایک انتہائی کرخت اور زوردار چرچراہٹ کی آواز اس خاموش کمرے میں گونجی، اور وہ سالوں پرانا تالا ایک جھٹکے کے ساتھ کھل کر میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس صندوق کے بھاری اور مضبوط لکڑی کے ڈھکن کے نیچے رکھا، اور اسے انتہائی آہستگی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بھاری ڈھکن مکمل طور پر کھلا تو اس کے اندر سے سالوں کی بند اور حبس زدہ پرانی ہوا اور دیمک لگی لکڑی کی ایک عجیب سی ناگوار مہک تیزی سے باہر نکل کر میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے سختی سے بند کر لیں، کیونکہ مجھے اس بات کا شدید خوف تھا کہ اندر رکھے ہوئے ان سونے کے زیورات کی چمک مجھے دوبارہ انہی تلخ اور اذیت ناک یادوں میں دھکیل دے گی جنہیں بھلانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال محنت کی آگ میں جل کر گزارے تھے۔ مگر جب میں نے اپنی دھندلی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور اس صندوق کے وسیع اور گہرے اندرونی حصے کی طرف اپنی نظریں دوڑائیں، تو وہاں کا ناقابل یقین اور چونکا دینے والا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور انتہائی شدید صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ میرے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گونج گئیں، اور میرا وجود ایک بے جان پتھر کی طرح وہیں منجمد ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس اتنے بڑے اور بھاری صندوق کے اندر کوئی قیمتی سونا چاندی، کوئی چمکدار زیورات یا دولت کا کوئی بھی ڈھیر سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کی چوری کا وہ بھیانک واویلا اس کالی رات کو مچایا گیا تھا، بلکہ اس صندوق کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی پرانے کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے کچھ زرد اور بوسیدہ کاغذات کا ایک پلندہ رکھا ہوا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں اس ناقابل فہم صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ آخر وہ زیورات کہاں گئے جن کی خاطر میری ساری زندگی غریبی اور رسوائی کی تاریک کھائی میں دھکیل دی گئی تھی۔ میں نے انتہائی بے یقینی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھ اس صندوق کے اندر ڈالے، اور اس پرانے کپڑے کو کھول کر ان زرد پڑ چکے کاغذات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کمرے کی مدھم اور پیلی روشنی میں جب میں نے ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر اور ان پر لگی ہوئی سرکاری مہروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، تو میری سانسیں ایک بار پھر میرے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ میرے مرحوم اور شفیق شوہر کی آبائی جائیداد کے وہ تمام اصلی اور قانونی کاغذات، اور ان کا وہ خاندانی اور حتمی وصیت نامہ تھا جس کی تلاش میں ہم نے ان کے مرنے کے بعد پورا گھر چھان مارا تھا، مگر وہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ ان کاغذات کی ایک سطر اور ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس سارے عالی شان گھر، ان تمام قیمتی زمینوں اور اس تمام تر بے تحاشا خاندانی دولت کی اکلوتی اور مکمل قانونی وارث کوئی اور نہیں، بلکہ صرف اور صرف میں اور میرے وہ معصوم یتیم بچے ہیں جنہیں دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کی محفوظ اور پرسکون زندگی کے لیے میرے نام کر دیا تھا، اور اس مغرور ننند کو اس ساری جائیداد میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا تھا۔
یہ پڑھ کر میرے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹ کر میرے قدموں میں گر گئے اور میرا سارا جسم ایک شدید زلزلے کی کیفیت میں کانپنے لگا۔ اسی پلندے کے بالکل نیچے مجھے ایک اور پرانا مڑا تڑا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا خط نظر آیا، جس کی لکھائی میری اسی ظالم اور مکار ننند نے کی تھی۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر چھپے ہوئے اس انتہائی بھیانک مکرو اور ہولناک سچ نے میرے وجود کی ساری بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خط میں اس ظالم عورت نے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ اقرار کیا ہوا تھا کہ اس کے کمرے سے کبھی کوئی زیورات چوری ہی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا زیادہ سونا موجود تھا۔ اس رات کی وہ ساری کہانی، وہ سارا رونا دھونا، وہ سارا واویلا اور وہ چوری کا سارا ڈرامہ محض ایک انتہائی گھناؤنا اور سوچا سمجھا فریب تھا، جو اس نے صرف اور صرف مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے رچایا تھا۔ اس نے اس خط میں انتہائی ڈٹھائی سے یہ لکھا تھا کہ جب اسے میرے شوہر کے مرنے کے فوراً بعد اس وصیت نامے اور ان قانونی کاغذات کے بارے میں علم ہوا اور اسے یہ معلوم پڑا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اسے اس ساری دولت اور جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کر کے سب کچھ اپنی بیوی اور بچوں کے نام پر کر گیا، اس کے اندر موجود دولت کی اس اندھی اور خوفناک ہوس نے اسے ایک درندہ بنا دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ سارا محل اور یہ ساری دولت چھیننا چاہتی تھی، مگر میری موجودگی اور اس قانونی وصیت نامے کی وجہ سے وہ ایسا کچھ بھی کرنے میں مکمل طور پر ناکام تھی۔ اس لیے اس نے مجھے پورے خاندان کے سامنے ایک انتہائی گری ہوئی بد کردار اور چور عورت ثابت کرنے کا وہ صفاکانہ منصوبہ بنایا تاکہ وہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر سکے اور پھر تنہا اس ساری جائیداد پر اپنا مکمل اور ناجائز قبضہ جما سکے۔ اس نے ان تمام کاغذات کو اس صندوق میں چھپا دیا اور زیورات کی چوری کا وہ جھوٹا اور من گھڑت الزام لگا کر میری عزت کو سب کے سامنے سر بازار نیلام کر دیا اور میرے معصوم بچوں کو غریبی اور بھوک کی اس تاریک دلدل میں دھکیل دیا جہاں ہم نے سالوں تک جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاری۔ اس خط کے ایک ایک لفظ سے اس ظالم عورت کی مکاری، اس کی بے رحمی اور اس کے اس شیطانی ذہن کی وہ خوفناک بدبو آ رہی تھی، جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے اپنے ہی خون کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ سارا ہولناک اور چونکا دینے والا راز جاننے کے بعد میری حالت اس انسان جیسی ہو چکی تھی جسے کسی نے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہو اور وہ سانس لینے کے لیے بھی تڑپ رہا ہو۔ میرے دل میں برسوں سے دبا ہوا وہ دکھ، وہ غصہ، وہ بے بسی اور وہ شدید درد ایک خوفناک طوفان اور لاوے کی شکل اختیار کر کے میرے سینے کو چیرتے ہوئے ایک فلک شگاف چیخ کی صورت میں میرے ہونٹوں تک آیا، مگر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر سختی سے رکھ لی تاکہ میری آواز اس موت کے سناٹے کو توڑ نہ سکے۔ میرے کانوں میں سئی سئی کی آوازیں آنے لگیں اور مجھے اپنا سر شدید چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور اس موت کے بستر پر پڑی ہوئی اس ظالم اور مکار عورت کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی ان دھنسی ہوئی اور خوفناک آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی تکبر اور کوئی غرور باقی نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف ایک ہاری ہوئی اور قدرت کے عبرتناک انجام میں جکڑی ہوئی لاچار عورت کی سسکیاں اور التجائیں موجود تھیں۔ وہ مجھ سے اپنے اس بھیانک گناہ اور اس عظیم دھوکے کی معافی مانگنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر میرا دل اس وقت کسی بھی طرح اس صفاک انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا
جس نے میری زندگی کے وہ تمام خوبصورت اور قیمتی سال چھین لیے تھے اور میرے بچوں کے بچپن کو غربت کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں ان اصلی کاغذات اور اس اعترافی خط کو اپنی مٹھی میں اتنی سختی اور مضبوطی سے بھینچے ہوئے اس کھلے ہوئے صندوق کے پاس زمین پر بیٹھی زار و قطار اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میرے آنسو ان پرانے کاغذات پر گر کر انہیں بھگو رہے تھے۔ یہ آنسو میرے دکھ کے ساتھ ساتھ اس سچے اور کھرے انصاف کے بھی تھے جو قدرت نے آج میرے حق میں کر دیا تھا، اور اس ظالم عورت کے اس بھیانک راز کو اس کے مرنے سے ٹھیک پہلے میرے سامنے پوری طرح بے نقاب کر کے اسے اس کی سب سے بڑی شکست اور عبرتناک انجام کا سامنا کروا دیا تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور ابھی اس سارے ظلم کا آخری اور سب سے بڑا فیصلہ ہونا باقی تھا، جو اس ظالم عورت کی آخری ہچکی اور میری زندگی کے اس نئے اور روشن موڑ کے درمیان ایک انتہائی فیصلہ کن اور خاموش لکیر بن کر کھڑا تھا۔ اس صندوق میں چھپے ہوئے اس ہولناک اور بھیانک سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے وجود میں ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میں نے ان زرد کاغذات اور اس اعترافی خط کو اپنی مٹھی میں مضبوطی کے ساتھ دبا لیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے سال ایک فلم کی طرح گزرنے لگے، جب میں نے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اور گرمیوں کی جھلستی دھوپ میں اپنے معصوم بچوں کا پیٹ پالا تھا اور لوگوں کی حقارت بھری جھڑکیاں سہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس نرم بستر کی طرف دیکھا جہاں وہ ظالم عورت موت کے فرشتے کو اپنے بالکل سر پر کھڑا دیکھ کر شدید خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی وہ دھنسی ہوئی آنکھیں اب مزید پھٹ چکی تھیں اور وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے گلے سے ایک عجیب سی خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، جو اس بات کا واضح اعلان تھی کہ اس کی روح جسم سے نکلنے کے انتہائی کٹھن اور اذیت ناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہاتھ بار بار ہوا میں بے بسی سے چلا رہی تھی، جیسے کسی اندیکھی اور خوفناک چیز سے بچنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ بے پناہ تکبر اور وہ ساری حرام کی کمائی آج اس عالی شان کمرے میں بکھری پڑی، مگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو ایک ایک پل کے لیے بھی سکون دینے کے قابل نہیں تھی۔ میں اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور میں نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو انتہائی غور سے دیکھا۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے غصے اور انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا، اب قدرت کے اس خوفناک اور سچے انصاف کو دیکھ کر بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مجھے اس وقت اس عورت پر غصہ نہیں بلکہ ایک شدید قسم کی عبرت اور ترس محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے محض چند سالوں کی جھوٹی اور فانی دولت کے لیے اپنی آخرت کو کتنا بھیانک اور دردناک بنا لیا تھا۔ میں نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر انتہائی مدھم مگر واضح اور مضبوط آواز میں کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے اس گھناؤنے ظلم کے لیے اپنے دل سے معاف کیا، کیونکہ میں تمہاری طرح ظالم اور بے رحم نہیں ہوں، مگر میرے سچے رب کا انصاف اور اس کا اٹل مکافات عمل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو تم نے میرے یتیم بچوں کے معصوم آنسوؤں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے کمزور جسم میں ایک زوردار اور ہولناک جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف پتھرا گئیں، اس کے منہ سے ایک انتہائی خوفناک اور دل چیر دینے والی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس ظالم عورت کی روح ہمیشہ کے لیے اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اس کا وہ بھیانک اور دردناک انجام دیکھ کر
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے فوراً اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اس کے عظیم اور سچے انصاف کا سچے دل سے شکر ادا کیا، جس نے اتنے سالوں کی کڑی آزمائش کے بعد میری پاک دامنی اور میری سچائی کو اس دنیا کے سامنے اتنی بڑی فتح کے ساتھ ثابت کر دیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد جب اس کے لالچی اور مطلب پرست رشتہ داروں کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ گدھوں کی طرح اس کی دولت لوٹنے اور بانٹنے کے لیے اس محل نما گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب انتہائی مکاری سے جھوٹے آنسو بہا رہے تھے، مگر ان کی نظریں اس گھر کے قیمتی سامان پر جمی ہوئی تھیں۔ مگر جب میں نے قانون کے رکھوالوں کے سامنے اپنے مرحوم شوہر کا وہ اصلی اور خاندانی وصیت نامہ پیش کیا اور اس ظالم عورت کا وہ اعترافی خط پڑھ کر سنایا تو ان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں اور ان کا سارا لالچ لمحہ بھر میں خاک میں مل گیا۔ قانون اور انصاف کے مطابق وہ سارا عالی شان گھر، وہ ساری قیمتی زمینیں اور وہ تمام بے تحاشا دولت جو اس ظالم عورت نے انتہائی دھوکے اور فریب سے ہڑپ کر رکھی تھی، وہ فوراً میرے اور میرے بچوں کے نام قانونی طور پر منتقل کر دی گئی۔ اس ظالم عورت کے اپنے سگے بچے، جن کے شاندار مستقبل کے لیے اس نے یہ سارا مکرو کھیل رچایا تھا، آج وہ بالکل بے آسرا اور خالی ہاتھ سڑک پر آ چکے تھے۔ ان کے پاس چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا اور ان کے وہ تمام رشتہ دار جو کل تک ان کی دولت کے پجاری تھے، آج انہوں نے بھی ان سے مکمل طور پر منہ پھیر لیا تھا۔ قدرت نے ان ظالموں کو ان کے کیے کی اتنی بھیانک اور عبرتناک سزا دی تھی کہ وہ پورے محلے اور خاندان کے لیے قیامت تک ایک واضح سبق بن چکے تھے۔ میں اپنے ان معصوم اور پیارے بچوں کا ہاتھ تھامے پورے وقار اور عزت کے ساتھ اپنے اس آبائی گھر میں دوبارہ داخل ہوئی، جہاں سے مجھے ایک کالی رات کو مجرم بنا کر دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ آج وہ گھر مکمل طور پر میرا تھا اور میرے سر پر کسی کا کوئی جھوٹا الزام اور کوئی داغ نہیں تھا۔ میری زندگی کی وہ تمام تاریک اور اندھیری راتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں اور سچائی کا ایک نیا اور انتہائی روشن سورج میری زندگی میں طلوع ہو چکا تھا۔ میرے بچے اس بڑے سے صحن میں خوشی سے دوڑ رہے تھے اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے مالک کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے ثابت کر دیا تھا کہ مظلوم کے خاموش آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے اور ظالم کی رسی چاہے کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ قدرت کے بے رحم اور اٹل کٹہرے میں ضرور کھینچ کر آتا ہے، جہاں اس کا سارا غرور، اس کی ساری طاقت مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتی ہے اور جیت ہمیشہ سچائی اور صبر کی ہی ہوتی ہے۔